تو حجت خدا جس کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک اپنی حجت کو پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی سرکار ختمی مرتبت پہ، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو اب کیا نظام ہے؟ اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، لیکن انسان تو قیامت تک آ رہے ہیں، انسان آنا تو بند نہیں ہوئے، اب کیا نظام ہوگا ہدایت کا؟ آیا اللہ کی جو سنت تھی وہ پامال ہو گئی، ختم ہو گئی، کہ اللہ نے پہلے انسان جو اس دنیا میں آیا اس کے لیے جناب آدم کو بھیجا، جناب نوح کو بھیجا، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، نہ جانے کتنے انبیاء کو بھیج دیا پہلے والے مسلمانوں کے لیے، لیکن جو سرکار ختمی مرتبت کے بعد انسان آ رہے ہیں، کیا ان کے لیے کوئی نظام نہیں ہے؟ یا نہیں، ان کے لیے کوئی نظام ہے؟ یا تو کہیں کہ کوئی نظام نہیں ہے، اللہ کے رسول چلے گئے اور قرآن مجید کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑ گئے، بس وہی قرآن مجید ہے، اب اس سے ہدایت اگر کوئی لے تو لے۔ لیکن جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے عہدے فقط نبوت اور رسالت تک منحصر نہیں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے اور ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ یعنی امتحان سے پہلے ابراہیم لوگوں کے امام نہیں تھے، امتحان کے بعد لوگوں کے امام بنے ہیں۔ تو یہ امام بننا یعنی کیا مطلب؟ مسلمانوں سے سوال ہے، ہر مسلمان جو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے، جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہمیں بتلائے کہ یہ امامت سے کیا مراد ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت سادہ ہیں، جو کہتے ہیں یعنی امام سے مراد یعنی نبی بنا دیا۔ تو حضرت ابراہیم تو پہلے سے نبی ہیں، نہ صرف نبی ہیں بلکہ رسول ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام سے مراد یعنی ہم نے تجھے لوگوں کا مقتدی بنا دیا، یعنی تیری پیروی کی جائے گی۔ تو کیا نبی اور رسول کی پیروی نہیں کی جاتی؟ نبی کی بھی پیروی کی جاتی ہے، رسول کی بھی پیروی کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو امام بنانے کا خداوند کریم کہہ رہا ہے، کیا یہ فقط القابات ہیں؟ جس طریقے سے ہم القابات بانٹتے ہیں، خدا بھی القاب بانٹ رہا ہے، جس کو چاہے علامہ کہہ دیں، جس کو چاہے آیت اللہ کہہ دیں، جس کے آگے جو چاہے لقب لگانا چاہیں لگا دیں۔ خداوند کریم ہماری طرح القاب نہیں بانٹتا۔ اگر خدا کسی کو خلیل کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے، اور اگر اللہ کسی کو حبیب کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے۔ اگر آپ خلیل اور حبیب کا معنی جا کے دیکھیں لغت میں تو دونوں کے معنی دوست کے ہیں۔ اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو کیوں ابراہیم کو خلیل کہا، سرکار ختمی مرتبت کو حبیب کہا؟ برعکس بھی تو ہو سکتا تھا، حضرت ابراہیم کو حبیب کہہ دیتے، سرکار ختمی مرتبت کو خلیل کہہ دیتے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ علامہ نقن فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ دوستی کرنا چاہیں، یعنی میں اگر کسی سے دوستی کرنا چاہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ میں خلیل ہوں، لیکن اگر کوئی اور مجھ سے دوستی کرنا چاہے تو مجھے کہا جائے گا کہ میں حبیب ہوں۔ ابراہیم وہ ہیں کہ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا۔ محمد وہ ہیں کہ جس سے اللہ دوستی کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے محمد کو حبیب اللہ کہا۔